ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ نے جو ہے ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ہم لوگ یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط قرار دے دیا ہے. اب آج بھی ہیرنگ ہے اس کے اوپر, کیا ایکسپیکٹیشنز ہے؟ دیکھیں آج دو جگہ پہ ہیرنگ ہے, پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں. ایکچولی یہ جو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی ہوئی ہے, اور جو سپریم کورٹ میں ایکچولی جس اپیل کی کل ہیرنگ ہوئی تھی یہ وہ ہیرنگ تھی جو 3 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا وہ فیصلہ جو قابل سماعت قرار دیا تھا انہوں نے توشہ خانہ کیس کو, اس کو دوسری بار کالعدم قرار دیا تھا. اور یہ جو 8 سوالات بھیجے گئے تھے ٹرائل کورٹ کو کہ ان 8 سوالات کے جواب اور جسٹیفیکیشن لکھ کر فیصلہ کیا جائے کہ توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے, لیکن ٹرائل کورٹ نے ان 8 سوالوں کو نظر انداز کر کے اور تیسری بار جو ہے کہ پھر اس کو قابل سماعت بھی قرار دیا, اور 3 گھنٹوں کے اندر اندر ملزم جو اس میں تھے پی ٹی آئی کے چیئرمین ان کا حق دفاع ختم کیا, حق سماعت ختم کیا, اور پھر ان کو سزا دے کے جیل بھیج دیا. تو وہ بیسیکلی اپیل تھی جس پر جب اس کا انالیسس کیا گیا ٹرائل کورٹ کے اس پروسیڈنگ کا تو اس کو پھر غیر قانونی تصور کیا گیا. اور اس میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشن نہیں بلکہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے خود اعتراف کیا سپریم کورٹ میں. یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے کہ وہ اس کو غیر قانونی قرار دے رہی ہے. یہ الیکشن کمیشن کے اپنے وکیل نے اعتراف کیا کہ اس دن 4 ہی گھنٹوں میں یہ ساری پوری کارروائی کرا کے ختم کر دیا. پھر جب الیکشن کمیشن کے وکیل سے یہ پوچھا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 بار اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کے ریمانڈ بھیجا تھا واپس کہ ان سوالات کا جواب دیا جائے, تو کیا وہ دیا گیا؟ تو اس کا جواب بھی نفی میں تھا. تو اس کا جس پر تینوں جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے انہوں نے کہا اس کا تو مطلب ہے کہ پھر وہ قانون وہ کاروائی ہی ساری غلط تھی, تو اس کو کیسے پھر جو ہے کہ قائم رکھا جا سکتا ہے. تو سپریم کورٹ چاہتی تو کل ہی اس فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کے کالعدم قرار دے سکتی تھی اور فوری طور کے اوپر چیئرمین پی ٹی آئی کو رہائی کا حکم ہوتا, لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیونکہ کیس ابھی چل رہا ہے تو ایک موقع ہائی کورٹ کو دینا چاہیے. جی جمیل صاحب, ویسے عدالت کے تھرو چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملنے کے امکانات ہیں کیا؟ جی کل کی ہیرنگ سے تو یہ چیز ثابت ہو گئی کہ جو ان کو سزا دی گئی ہے وہ غیر قانونی ہے, اور اس پہ جو قابل سماعت کے حوالے سے 3-4 بنیادی نکات اٹھائے گئے تھے. یہ میاں والی کا کیس تھا, اسلام آباد میں چلایا گیا, 120 دن کے اندر شکایت درج ہونی تھی, 920 دن کے بعد شکایت درج کی گئی, اور پھر اس میں الیکشن کمیشن نے فریق ہونا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے شکایت نہیں کی. اس میں ڈسٹرکٹ اسلام آباد جو الیکشن آفیسر ہے اس نے شکایت کی. یہ تو 3 بنیادی اس کے اندر خرابیاں تھیں. اس کے علاوہ جو عدالتی کاروائی ہوئی اس کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کل خود اعتراف کر چکے ہیں کہ اس میں ملزم کو اس کے حقوق نہیں دیے گئے. تو اس کے تناظر میں آج یہی تصور کیا جا رہا ہے کہ جو تقریباً 12 بجے کے قریب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ ہے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری پر مشتمل ہے کہ اس کو ایک موقع دیا گیا کہ وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں. تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے کہا جی کہ 2 بجے ہم ہیرنگ کریں گے اس کی. تو مطلب ابھی 12 بجے اسلام آباد ابھی 12 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیرنگ ہوگی, اور اس ہیرنگ کے بعد جو ہے 2 بجے یا 3 بجے جو بھی ٹائم ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ پھر ہیرنگ دوبارہ کرے گی, اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آج اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی آج ممکن ہے. جی بالکل, یہ اسی لیے کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ جب ایک غیر قانونی کارروائی کر کے اور کیس بنتا ہی نہ ہو اور سزا دے کے آپ جیل میں کسی کو ڈال دیں, یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ آج کل جو ہے آپ صبح فیصلہ کریں. تو وہ فیصلہ کرتے ہیں, وہ اگر چاہے وہ اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں یا نہیں دیتے تو سپریم کورٹ کی جو آبزرویشن ہے, الیکشن کمیشن کا جو اعتراف ہے, وہ اس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ پھر اس فیصلے کو جو ہے کہ وہ کالعدم قرار دے کے آج ہی رہائی کا حکم دے سکتی ہے. اچھا, یہ تو بڑا